13 اور 14 اور 15واں پارہ سوا دو پارے پڑھے گئے آج. 13ویں پارے کے شروع میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جو وہ موجود ہے. 12ویں پارے کے آخری ربع سے نصف کے قریب سے اور 13ویں پارے کے پاؤ تک ہے. یہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن پاک میں ایک ہی جگہ ہے، تفصیل سے ہے، پورا ہے. دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات وہ جگہ جگہ ہیں اور حصوں میں ہیں، کہیں کوئی حصہ کہیں کوئی حصہ کہیں کوئی حصہ ہے، لیکن اس کا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ ایک جگہ ہے اور اس کو قرآن پاک میں احسن القصص کہا گیا، واقعات میں سب سے بہترین واقعہ. اور اس کے اندر بے شمار باتیں جو ہیں وہ سبق کی ہیں، عبرت کی ہیں. اس واقعے کے اندر خوابوں کی دنیا کا بھی ایک عجیب و غریب بیان ہے، مطلب خوابوں کا کیسے حقائق سے تعلق ہوتا ہے، خواب سچے کیسے ہوتے ہیں، سچے خواب کس طرح کے پڑا کرتے ہیں، وہ باتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں بہت حد تک. سب سے پہلے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں اور چاند ہے اور سورج ہے، ان کو سجدہ کر رہے ہیں. ایک عجیب خواب تھا. انہوں نے اپنے ابا سے اس کو بیان کیا تو والد صاحب چونکہ پیغمبر تھے یعقوب علیہ السلام، ان کے دادا بھی پیغمبر تھے اسحاق علیہ السلام، ان کے پردادا بھی پیغمبر تھے ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. یہ واقعہ ہونے والا ہے کوئی خاص اور اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بالخصوص بیان کرنے سے منع کر دیا کہ اس کو بیان مت کرنا، اس لیے کہ اگر تم بیان کرو گے اپنے بھائیوں کے سامنے تو پھر تمہارے لیے وہ تدبیریں کریں گے، چال چلیں گے، تمہارے ساتھ سیاست چلیں گے، مکاری چلیں گے. اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ اسی راستے سے بھائیوں کے درمیان میں آیا کرتا ہے. بہرحال ہوا یہ کہ پتہ چل گیا بھائیوں کو، اور ویسے بھی بھائیوں کے دل میں جلیسی ان کے بارے میں پائی جاتی تھی. جلیسی ایک ایسی صفت ہے انسان کے اندر، حسد جو ہے، جو اگر آ جائے خدا نخواستہ تو یہ ایسا مرض ہے روحانی امراض میں سے کہ دوسرے تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اور حسد ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو بلا وجہ کے دشمنی آدمی کے دل میں پیدا کرتا ہے. وہ میرے سے اچھی حالت میں کیوں ہے، اس لیے جل گئے. وہ مجھ سے کیوں زیادہ اچھا کما رہے ہیں، اس لیے جل گئے. اس کا گھر زیادہ اچھا کیوں ہے، اس کا بزنس زیادہ اچھا کیوں ہے، اس کی بیوی زیادہ خوبصورت کیوں ہے، وہ زیادہ خوبصورت کیوں ہے. کوئی بھی وجہ ہو جاتی ہے کہ دوسرے آدمی کے پاس کوئی نعمت آدمی دیکھتا ہے تو اس میں ایک قسم کا جلنا اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے اور یہ اس کو مخالفت پر ڈال دیتا ہے. اسی لیے اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، اسلام میں یہ حرام ہے. اصل یہ مرض جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہے. اللہ پاک اپنی مخلوق کے بارے میں جس کے لیے جو مناسب سمجھتے ہیں تجویز فرماتے ہیں. کسی کو زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، کسی کو اچھی حالت میں رکھنا، کسی کو معمولی حالت میں رکھنا، کسی کا کاروبار پنپنا، کسی کا نہیں پنپنا، یہ اللہ کے اپنے بندوں کے بارے میں حکمتیں مصلحتیں ہیں. تو اگر وہ کسی کے ساتھ کچھ معاملہ کریں تو جلنا نہیں چاہیے، بلکہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ خوش ہونا چاہیے. اس لیے کہ ایمان والا بھائی ہوتا ہے. تو اگر بھائی کو اللہ پاک ترقی دے رہا ہے، اچھی حالت میں رکھا ہے تو وہ کوئی بری بات تو نہیں ہے. اور اگر بھائی نہیں بھی سمجھتا کوئی بندہ تو بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس میں کیوں ہم اللہ پر انگلی اٹھا سکتے ہیں کہ صاحب آپ نے اس کو کیوں دیا، مجھ کو کیوں نہیں دیا. ایک ہوتا ہے رشک کرنا، اس کو ملا کاش مجھے بھی مل جاتا، اس کو ملا خدا کرے کہ مجھے بھی مل جائے. رشک کرنے کی اسلام میں اجازت ہے، یہ منع نہیں ہے. اور جلنے کی اجازت نہیں ہے. حسد کرنے میں اور رشک کرنے میں ہوتا یہ ہے کہ رشک میں صرف دوسرے کے پاس نعمت دیکھ کر اپنے پاس ملنے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بھی مل جائے. حسد میں یہ ہے کہ مجھے چاہے ملے نہ ملے لیکن اس کی یہ حالت خراب ہو جانی چاہیے. حسد میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس سے وہ نعمت چھن جائے. تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد ہو گیا بھائیوں کو. اور ایک تو حسین بہت زیادہ تھے، پتہ ہی ہے دنیا کو کہ وہ کتنے زیادہ حسین تھے. دوسرے ان کے والد کی شفقت بہت زیادہ تھی ان کے ساتھ میں، اور والد پیغمبر تھے. تو دین کی لین سے شیطان ان کے پاس آ گیا کہ صاحب پیغمبر کی توجہ ایک بیٹے کی طرف ہے، بقیہ بیٹوں کی طرف کم ہے،
حالانکہ ایک کی طرف زیادہ ہونے کا مطلب دوسروں کی طرف کم ہونا تو نہیں تھا، ایک کی طرف نسبتاً زیادہ تھی، دوسروں کی طرف بھی پوری تھی. کہ صاحب یہ بچے کو جب تک درمیان سے نہیں ہٹائیں گے ہم اس وقت تک باپ کی توجہ ہم لے نہیں سکیں گے، اور جب باپ کی توجہ نہیں لیں گے تو علمی فیض نہیں ملے گا، عملی فیض نہیں ملے گا، برکتیں نہیں ملیں گی. مختلف قسم کے طریق سے چیز آ گئی ذہنوں کے اندر ان کے. انہوں نے یہ کیا کہ تدبیر کی اور پھر اپنے باپ سے کہنے لگے کہ ایسا کیجئے کہ پہلے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی جو ہے ہمارا یوسف اور اس کا بھائی یہ زیادہ محبوب ہیں ابا کو، لہذا ہمارے والد صاحب اس معاملے میں غلطی پر ہیں، یوسف کو قتل کر دینا چاہیے یا اس کو کسی ایسی دور جگہ ڈال دینا چاہیے کہ جو باپ سے جدا کر دے اس کو، پھر ہماری طرف توجہ ابا کی زیادہ ہو جائے گی. ایک آدمی نے یہ مشورہ دیا کہ بھئی یوسف کو قتل مت کرو، صرف یہ ہے کہ اس کو کسی دور دراز کے علاقے میں کنویں میں یا کہیں جگہ ڈال دو، کھائی وغیرہ میں، لوگ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، زندہ رہ گیا تو رہ گیا، مر گیا تو مر گیا، لیکن ہم اپنے طور پہ کیوں کسی کے مارنے کو سر پہ لیں. ایک نے یہ مشورہ دیا. بہرحال انہوں نے آپس میں چال چلی. والد صاحب سے کہا کہ ہمارے ساتھ اس کو تم بھیجتے ہی نہیں کبھی، کھیلے گا کودے گا، ہم لوگ جا رہے ہیں پکنک کو جا رہے ہیں، تفریح کو دوڑ دھوڑ لگائیں گے وہاں پہ، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. ان کے والد صاحب نے عذر کیا پہلے، لیکن انہوں نے اصرار کیا. جب انہوں نے اصرار کیا تو پیغمبروں کی عادت ہوتی ہے، نیک لوگوں کی، سب نیک لوگوں کی، کہ وہ اصرار پر مان جایا کرتے ہیں، پھر وہ زیادہ وہ نہیں کیا کرتے. اب جب بہت ہی اصرار کیا انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے لے جاؤ تم اگر لے جانا چاہتے ہو. وعدے لے لیے کہ نگرانی کرنا، احتیاط کرنا، یہ ہے وہ ہے. غرض یہ ہے کہ اس کو لے جا کے یوسف علیہ السلام کو جو بھائی بچے تھے ایک کنویں کے اندر ڈال دیا. سارے بھائیوں نے مل کے پہلے مارا پیٹا، ان کے کپڑے اتارے اور ان کو بالکل بس صرف پیجامہ ان کا چھوڑا، کرتا ان کا کھینچ لیا اور کنویں کے اندر ان کو ڈھکیل دیا. اور بہت جنگل کے اندر کنواں. رات جو ہے نا اپنے ابا کے پاس میں روتے ہوئے آئے اور بات یہ بنائی کہ بھائی ہم لوگ بھاگ رہے تھے، یوسف کو سامان کے پاس میں رکھا ہوا تھا، ہم لوگ دور تک نکل گئے کیونکہ ہم لوگ جاگنگ کر رہے تھے اور ظاہر ہے وہ تو میلوں کا ہوتا ہے، تو بہت کئی میل تک ہم لوگ بھاگنے کو نکلے ہوئے تھے. تو بچے کو یہاں ٹھہرایا تھا، آنے تک بھیڑیے نے کھا لیا اور یہ اس کا کرتا ہے. وہ ایک جانور کو ذبح کر کے ان کے کرتے کو خون میں لطف کر کے وہ آپ کو دکھا دیا. جب آدمی غلطی کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا لوز چھوڑ دیتا ہے، اس سے کوئی غلطی ایسی مسٹیک ہو جاتی ہے کہ جس سے پکڑ میں وہ آ جائے. اب کرتے کو انہوں نے خون میں رنگین تو کر دیا تھا لیکن کرتے کو پھاڑا کہیں سے بھی نہیں تھا. تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ اس نے یوسف کے کرتے کو تو پھاڑا وڑا کچھ بھی نہیں ہے اور خالی ان کو کھا گیا اور خون سے رنگین جو ہے نا چھوڑ دیا. لیکن سمجھ گئے یعقوب علیہ السلام کہ کچھ کہانی ہوئی ہے، بقیہ کیا ہوئی ہے وہ اللہ کو معلوم ہے. وہ خاموش ہو گئے، رونے لگ گئے. اب ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ ان کے چہیتے تھے اور ایک معصوم بچہ اولاد کی پھر اولاد ہونے کا رشتہ الگ ہوتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑا غم لگ گیا، ادھر وہ رونے پلانے لگ گئے. ادھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک کہانی ہو گئی. وہ یہ ہے کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، ان کو کنواں نظر آیا، انہوں نے سوچا کہ اس میں سے پانی نکالیں. تو جیسے انہوں نے اس میں کنویں میں ڈول چھوڑا اپنا پانی نکالنے کے لیے تو یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ گئے. اور یہ اللہ کی شان کہ یوسف کنویں میں گرے لیکن زخمی نہیں ہوئے، ان کو جان کو نقصان نہیں پہنچا. روایتوں میں یہ مضمون آتا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے ہاتھ پہ لے کے بٹھا دیا اندر ایک پتھر کے اوپر. بظاہر وہ پتھر پر گرے لیکن وہ گرے نہیں، چونکہ پھر فرشتے کی مدد سے ان کو بٹھا دیا گیا. جب ڈول چھوڑا گیا اس میں تو یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھ گئے. اب اوپر جو انہوں نے کھینچا تو یوسف اتنے حسین و جمیل تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی جل پری ہے. مطلب ان کی خوبصورتی کی وجہ سے وہ کہنے لگے کہ یا بشرا ھذا غلام، یہ تو ایک عجیب و غریب خوشخبری ہے کہ ایک لڑکا ہے یہاں پہ اور اتنا زیادہ خوبصورت ہے. اس کو چھپا لیا وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور پھر ان کو جو ہے نا بہت معمولی سے داموں کے اندر بیچ دیا. اس بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرنا ہے ان کا، چھپانا بھی تھا، ساتھ لے کے جائیں تو پکڑے جانے کا بھی ڈر تھا. تو ایک دوسرے تاجروں کو بیچ دیا، پھر دوسرے تاجروں نے مصر کے اندر ان کو لے جا کے، ظاہر ہے کہ ان کی تو بازار مصر کے اندر قیمت لگا دی، بہت زیادہ ان کی قیمت لگی. بڑے بڑے نواب جو ہیں وہ ان کی قیمت نہیں لگا سکے ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر. تو عزیز مصر جو تھا، جو مصر کا گورنر کہہ لیجیے آپ اور جو وزیر فائنانس جو ہے، اس نے پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خرید لیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا اس کو بیان کر رہے ہیں اللہ پاک. یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا وہ یہیں تک بیان فرمایا تھا.
بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نے یوسف کو بکوا کر عزیز مصر کے پاس ان کو ٹھکانہ دے دیا. ہم ان کو ٹھکانہ دینا چاہتے تھے اچھی جگہ پر کہ بہترین جگہ پر پلیں بڑھیں کھائیں پیئیں آرام سے رہیں اور پھر وہاں ان کے لیے ہر قسم کا ماحول تعلیم و تربیت کا ہو سکے جو دنیاوی اعتبار سے ہوا کرتا ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اور ہم ان کو خوابوں کی تعبیر بھی سکھانا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمانے تو اس کا کیا جوڑ تھا عزیز مصر کے پاس رہنے سے؟ وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اللہ پاک اپنے کاموں میں غالب ہیں. جو پلان اللہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان کی عزیز مصر کی جو بیوی تھیں وہ فریفتہ ہو گئیں یوسف علیہ السلام پر. تھے ایسے وہ پھر انہوں نے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. وہ متوجہ نہیں ہوئے تو اس کے ساتھ بڑی لمبی چوڑی کہانی ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی متقی پرہیزگار چونکہ پیغمبر ہونے والے تھے پیغمبر زادے بھی تھے مزاج میں شرافت نجابت تقوی پرہیزگاری سبھی تھی. تو انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کی متوجہ کرنے کے باوجود توجہ نہیں کی تو پھر انہوں نے زور زبردستی سے کام لینے کی کوشش کی. ان پر دباؤ ڈالا اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ان کو دروازے میں اندر بند کر دیا اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر جبر کرنے کی کوشش کی. تو سب پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھاگنا شروع کر دیا اگرچہ کہ دروازوں کو تالے تھے اور 7 دروازوں کے اندر یوسف علیہ السلام کو بند کیا گیا تھا. جیسے جیسے یوسف علیہ السلام کسی دروازے پر آتے وہ دروازہ خود ہی کھل جاتا پھر دروازے پر آتے پھر کھل جاتا پھر آتے پھر کھل جاتا. 7ویں دروازے پر جب پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی نے پیچھے سے ان کو کھینچنا شروع کیا. وہ آگے بڑھ رہے تھے اس میں ان کا کرتا پھٹ گیا. اچھا دروازہ جو 7واں تھا جس کے بعد گیٹ کے بالکل باہر نکلنا تھا وہاں عزیز مصر مل گیا جو شوہر تھے وہ ان سے ملاقات ہو گئی. اب جیسے ہی ملاقات ہوئی تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی انہوں نے بات بنا دی. بات یہ بنائی کہ جو آدمی آپ کے گھر والوں کے ساتھ میں بدتمیزی کر رہا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے آپ کو. کون بدتمیزی کر رہا ہے کون اصرار کر رہا ہے یہ بھاگ کے کیوں آتے. لیکن ایسی کہانی بنائی کہ جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ میں بدتمیزی کرے اس کو کیا سزا دینی چاہیے. اب اس زمانے میں تو 2 ہی ٹکڑے کرنے کا حساب تھا اور کچھ تو تھا نہیں کہ ایک مار 2 ٹکڑے. تو فوراً اپنی طرف سے سزا پیش کر دی کہ اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے کیونکہ محبت بھی تو کرتی تھی بے پناہ اس کے ساتھ مروانا بھی نہیں چاہتی تھی اور مجبور بھی کرنا چاہتی تھی. تو اپنی طرف سے کہا کہ اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے. اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے یہ سارا میرے ساتھ جبر ہو رہا تھا. اب مگر کون ہے پروف تو کوئی تھا نہیں. ایک دودھ پیتا بچہ جو وہاں کام کاج کرنے والوں کا جو تھا اس نے گہوارے میں سے یعنی بالکل چند دنوں کا بچہ تھا اس نے بولنا شروع کر دیا کہ میں گواہی دوں گا کہ اس میں کون قصوروار ہے کون قصوروار نہیں ہے. یہ معجزہ ہو گیا. یوسف علیہ السلام کا یہ معجزہ اللہ پاک نے اسی وقت ان کو دکھلا دیا. ان کے ساتھ جیسے ہر نبی کے ساتھ معجزے ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معجزہ سب سے پہلا ہوا سمجھ لیجیے. وہاں یہ ہوا اس سے پہلے بھی یوں کہہ لیجیے کہ کنویں میں گرنے کے اندر بھی معجزہ ہی تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بچا لیا تھا. چھوٹے بچے نے یہ کہا کہ ان کے کرتے کو دیکھو اگر ان کا کرتا سامنے سے پھٹا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جبر کرنا چاہ رہے تھے عورت بچنا چاہ رہی تھی. اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھاگنا چاہ رہے تھے عورت جبر کر رہی تھی. فلما رأى قميصه قد من دبر قرآن پاک میں ہے کہ جب ان کے کرتے کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا جس کا مطلب یہ بنا کہ یہ تو بھاگنا چاہ رہے تھے. جب اس کو کھینچا جا رہا تھا تو وہ پھٹ گیا. عزیز مصر کے سامنے یہ بات آ گئی کہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے کوئی غلطی نہیں ہے یوسف علیہ السلام کی. پھر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اللہ سے معافی مانگو تم ہی غلطی پر ہو بات تم ہی بنا رہی ہو. غلطی بھی وہی کر رہی تھی اور بات بھی وہی بنا رہی تھی. یہ چرچا بازار میں ہو گیا اور سارے محلے میں سارے شہر کے اندر کہ بھائی عزیز مصر کی بیوی جو ہے نا فتنے میں پڑ گئی ہے غلام کی وجہ سے کیونکہ یہ تو خریدے ہوئے تھے زر خرید غلام تھے ان کی وجہ سے اس نے اپنی عزت داؤ پہ لگا دی ہے یہ ہے وہ ہے. تو پھر عزیز مصر کی بیوی نے یہ دکھانا چاہا کہ جس کو میں چاہتی ہوں وہ ہے کیسا. تو سب کو بلایا اور سب کے ہاتھوں میں اس نے کھانے سے پہلے فروٹ دیے اور سب کے ہاتھوں میں چاقو دیے کہ تم فروٹ کاٹ کے کھاتے رہو ابھی اپیٹائزر کے طور پر بعد میں کھانا لگے گا. اور ادھر یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں چھپا دیا تھا اور یہ کہا کہ جب پیک ٹائم آئے گا ان لوگوں کے پھل کاٹنے کا تو میں تم کو بلاؤں گی تم خالی سامنے سے آنا ادھر سے آ کے ادھر سے نکل جانا اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس جیسے ہی انہوں نے آواز دی یوسف کو تو غلام تھے ان کو تو آواز دینے پہ جانا ہی جانا تھا. تو یوسف دروازے میں سے باہر نکل کے آئے ان عورتوں کے سامنے سے وہ جا رہے تھے تو انہوں نے عورتوں نے ایسا دیکھنا شروع کیا یوسف علیہ السلام کو کہ پھل بھی کاٹ رہے تھے ان کو دیکھ بھی رہے تھے. ساری عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے
سب عورتوں نے بجائے پھل کاٹنے کے ہاتھ کاٹ دیے, سب کے ہاتھوں سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا. وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن, سب نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. قلنا حاشا للہ ما هذا بشرا, کہنے لگیں کہ یہ انسان نہیں ہو سکتا, یہ انسان ہے ہی نہیں, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. یہ جو کنویں میں ملا ہے نا, یہ کنویں میں ملا ہوا انسان کا بچہ نہیں ہو سکتا, یہ کوئی جل پری ہے. ایسی بات وہ کہہ رہے تھے. خیر بہرحال عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہے تھے, تم بولو کہ بھائی میں غلطی پر ہوں, کہ مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا. تو سب نے کہا کہ نہیں, اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں, تم بالکل صحیح پر ہو, اگر ہم بھی ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے, تو تم نے اگر کیا ہے تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں. مگر بہرحال یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام پر دباؤ بڑھتا ہی رہا, اور یہ ان کو کہا گیا کہ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو تم کو جیل میں ڈال دیں گے. تو یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ پروردگار مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے اس بےہودگی میں مبتلا ہونے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سبق دے رہے ہیں کہ ایک آدمی دین پر جمنے والا آدمی دنیاوی مصیبت کو بعض مرتبہ ترجیح دیتا ہے, ترجیح دینا پڑتا ہے. احوان البلیتیں, دو مصیبتیں سامنے آ گئیں, آپ کس کو ترجیح دیں گے, کس کو نہیں دیں گے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک دین کے اوپر جمنا چاہتے ہیں تو دنیا کا نقصان ہے, جاب کا نقصان ہے, جاب میں پیسے کم ہو جاتے ہیں, کسٹمر کم ہو جاتے ہیں, ایسی کوئی بات پیش آ جا سکتی ہے. کس کو ترجیح دے ایسے وقت میں آدمی؟ تو اپنی ذات کا معاملہ آئے تب, مالیات کا معاملہ آئے تب, کوئی بھی چیز آئے تو بظاہر بعض مرتبہ جو نقصان کی شکل ہوتی ہے اس کو ترجیح دینا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ سامنے ہو, اللہ کو راضی کرنا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے کسی طرح سے. یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار مجھے جیل زیادہ پسند ہے اس بےخودگی میں مبتلا ہونے سے جس کی طرف مجھے متوجہ کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہا کہ اگر آپ نہیں بچائیں گے تو میں نہیں بچ سکتا. یہ کیسا یوسف علیہ السلام تندرست ہیلپ فل آدمی, جوان آدمی تھے, ایسی بات بھی نہیں کہ ان کے پاس تقاضا نہیں تھا, کوئی داعیہ نہیں تھا, شہوت نہیں تھی, خواہش نہیں تھی, جذبات نہیں تھے, سب کچھ بھی نہیں, سب تھا. اس کے باوجود اللہ کا ڈر تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد اپنی جوانی میں ایسے کبھی عفت کا مظاہرہ کر دے تو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ اس کو دے گا قیامت میں, جس دن سوائے عرش کے سایہ کے کوئی سایہ نہیں ہو. اتنا اللہ کو پسند ہے یہ کردار. بہرحال یہ ہوا کہ ان کو جیل کے اندر ڈال دیا. وہاں جیل میں پہنچے تو وہاں دو قیدی اور آئے ہوئے تھے. اس میں سے ایک قیدی نے, دونوں قیدیوں نے خواب دیکھا, اور یوسف علیہ السلام کو بطور معجزے کے خواب کی تعبیر کا فن اللہ نے سکھا دیا. وہ ویسے ہی سکھا دیا, جو بھی خواب ہوتا بالکل صحیح, یعنی یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے, یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے, نہیں تھا پرفیکٹ مطلب. ویسے تو ہر خواب سچا نہیں ہوتا اور ہر خواب مطلب والا نہیں ہوتا, اور بالخصوص اس زمانے میں جو لوگوں کو خواب پڑتے ہیں اس کے بہت ہی کم مطلب ہوتے ہیں. لوگ پھر بھی مطلب پوچھتے ہیں, مطلب بتا دیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مطلب ہو, لیکن سچا خواب جو ہے نا وہ سچے آدمی کو ہی پڑتا ہے. حلال کھانے والے کو اور صحیح بولنے والے کو سچا خواب پڑتا ہے, مشتبہ کھانے والے کو اور گڑبڑ بولنے والے کو کبھی سچا خواب نہیں پڑتا. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اس کے خواب ویسے ہی ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے پاس تو معجزہ تھا. تو دو آدمی آئے, ایک نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں, یہ میں نے خواب میں دیکھا. دوسرے نے کہا کہ میرے سر کے اوپر روٹی ہے, اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں, یہ میں نے دیکھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تمہارا کھانا آنے سے پہلے میں تعبیر دے دوں گا, کیونکہ مجھے معلوم ہے پرفیکٹ اس کا مطلب کیا ہے. لیکن پھر انہوں نے ان کو تبلیغ کی, ان کو مسلمان بنایا, اسلام کی دعوت دی. ابراہیم علیہ السلام کا اور اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا جو مسلک تھا, پیغمبر جو اللہ کی طرف بلایا کرتے ہیں, انہوں نے ان کو دعوت دی, انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو پہلا آدمی ہے جس نے شراب کو نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے وہ جیل سے چھوٹنے والا ہے اور بادشاہ کا خادم بنے گا, اور بادشاہ اپنی خاص خدمت میں اس کو رکھے گا کہ بادشاہ کو شراب نچوڑ کے پلائے گا وہ. اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ دوسرا جو ہے اس کو جیل سے چھٹی ہونے والی نہیں ہے, اس کو سولی دی جانے والی ہے, اس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا اور اس کا گوشت پرندے کھائیں گے. اور فرمایا کہ یہ جو تم نے خواب مجھ سے پوچھا تھا میں نے مطلب بتا دیا, اب یہی ہوگا, اب اس میں کوئی گڑبڑ ہونے والی نہیں ہے, اس میں کوئی چینجز ہونے والے نہیں ہیں, چونکہ معجزہ ایسے ہی ہوا کرتا ہے, اس میں کوئی دو باتیں نہیں نکلا کرتی. اللہ کی شان یہ ہے کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں, ان کو جو ہے 7 دبلی گائیں وہ کھا رہی, اور 7 جو ہے نا گیہوں کے بالیاں ہیں, گیہوں کے جھاڑ کو, گیہوں کے پودے کو بالی کہتے ہیں, 7 بالیاں ہیں سبز, اور بقیہ جو 7 ہیں وہ خشک ہیں, ایک دم سوکھی ہوئی ہیں. تو اس نے خواب دیکھا, نیند سے بیدار ہوا, اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا, پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے.
تو وہ جو خواب کی تعبیر دینے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ اضغاث احلام ہے، دن میں آپ فکر میں رہتے نا ادھر کی ادھر کی تمام فکروں میں، وہی کوئی چیز آپ نے دیکھی ہے. یہ جس آدمی کو چھوڑا گیا تھا اور جو بادشاہ کا خادم بن گیا جا کے یوسف علیہ السلام کی تعبیر دینے کے بعد، اس کو یاد آیا کہ ارے اصل تو آپ کی خواب کی تعبیر دینے والا تو وہاں جیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا آدمی ہے جو بالکل صحیح تعبیر دیتا ہے. وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا جیل میں اور کہنے لگے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو اتنا امپورٹنٹ خواب ہے اور بادشاہ کو دکھایا اس لیے گیا ہے کہ وہ بر وقت انتظام کر سکے. کہا کہ 7 سال جو ہے وہ ایسے آنے والے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ بارش ہوگی اور بہت زیادہ پھل آئے گا، غلہ آئے گا، سب کچھ اس میں ہوگا. تو اب تمہارا کام، بادشاہ کا کام یہ ہے کہ ان 7 سالوں میں ذخیرہ اندوزی کرے، جمائے، اور یہ بھی بتایا کہ جمتا کیسا ہے غلہ، بالی میں سے نہ نکالے، جیسا ہے اس کے اندر ویسے ہی رکھے تو جتنے سال چاہے رہ سکتا ہے. نکال دیں گے تو پھر اس میں کیڑا پڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا. بقدر ضرورت نکالے، بقیہ رکھ لے. پھر 7 سال قحط کے آنے والے ہیں. یہ 7 سال جو اچھے گزرے ہیں اس میں ذخیرہ اندوزی کر کے پوری قوم کو 7 سال کھلانا ہوگا ان کو. یہ مطلب ہے خواب کا. تو جب یہ خواب جا کے بادشاہ کو اس نے سنایا خواب کا مطلب، تو بادشاہ بہت مرعوب ہوا، متاثر ہوا. کہنے کہ اس کو لے آؤ، وہ کون بندہ ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں جیل میں ہوں اور جب تک میرے معاملے کی یکسوئی نہ ہو میں نہیں آتا. تحقیق کرو کہ مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا ہے، خامخواہ بند کر دیا ہوا ہے، میرا قصور کیا ہے اس میں. اگر میرا قصور ہے تو سامنے لاؤ اس کو. تو جب معاملے انکوائری شروع ہوئی اور ہوتے ہوتے عورتوں تک پہنچ گئی بات کہ جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے اپنے، ان سے پوری اسٹوری لی گئی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو بہت ہی معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، قصور تو عزیز مصر کی بیوی کا تھا. تو پولیس وہاں پہنچ گئی عزیز مصر کی بیوی کے پاس. عزیز مصر کی بیوی نے دیکھ لیا کہ پوری لوگ انکوائری کر کے سب معلومات جمع کر لیتے نا پہلے، یہ سارے کے سارے وہ آ کے بیٹھ گئے ان کے سامنے. تو انہوں نے کہا کہ الان حق حاصل، حق جو ہے نا یہ کھل چکا ہے، اب میں چھپا نہیں سکتی. بات یہ ہے کہ میں نے ہی ان کو بہلانے کی کوشش کی تھی اور وہ بہت ہی سچا انسان ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی. ہم نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو جیل میں ڈالا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ اگر ان کو جیل میں نہ ڈالیں تو کیا بول کے ان کو رکھیں، اور اگر ان پر کوئی الزام نہ ہو تو کس طریقے سے اپنا بچاؤ ہم کریں. تو عزیز مصر کو اور بیوی کو ان کو جیل میں ڈال کر ہی اپنی عزت بچانے کا راستہ تھا، اس لیے ہم نے ان کو جیل میں ڈالا. تب جا کے بات نکلی کہ بھائی یہ تو بالکل بے قصور ہیں اور سالوں سے پڑے ہوئے ہیں. تقریباً 7 سال حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں رہے اور بے قصور کی تھے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا گیا بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اور بری کر کے، باعزت بری کر کے، اور پھر ان کو عزیز مصر نے اپنے جگہ پر ان کو وزیر فائنانس بنا دیا. خود انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ انتظام کرنا چاہتے ہو جو خواب کا مطلب میں نے تم کو بتایا تو میں کر سکتا ہوں. یہ اللہ نے مجھے یہ علم عطا فرمایا ہے اور میں بہت امانت دار ہوں اور میں جانتا ہوں اس چیز کو، اس فن کو اللہ کے سکھانے سے جانتا ہوں. تو انہی کو ذمہ دار بنا دیا. تو پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس کا انتظام کیے. ان 7 سالوں کے جو سیرابی کے تھے، بعد میں جب قحط سالی کے سال شروع ہوئے تو پھر کہانی کا، واقعے کا دوسرا رخ سامنے آنا شروع ہوا. وہ یہ ہے کہ قحط کا اثر یعقوب علیہ السلام کی بستی پر بھی پڑ گیا، وہاں پر بھی غلہ کم ہو گیا. تو وہاں سے ہر سال غلہ لینے کے لیے آنا پڑتا تھا ہر فیملی کو بادشاہ کے پاس. تو یعقوب علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے بھی غلہ لینے کے لیے سفر کیا مصر کا، اور یہاں آتے یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا مگر بولے نہیں، انہوں نے نہیں پہچانا. جب واپس جانے لگے تو جو سامان، جو قیمت ان کی لی جاتی تھی غلے کی، وہ قیمت واپس کر دی. اور اس کے بعد میں معلومات کر لی تھی کہ تم کتنے بھائی ہو، کتنے بہنیں ہو، کون کون ہے، کیا نہیں. ایک بھائی اور ہے بلکہ معلوم ہو گیا تھا. تو پوچھا کیوں نہیں لائے اس کو، جو یوسف علیہ السلام کا حقیقی بھائی تھا. یہ اصل میں سوتیلے بھائی ہیں، یہ بقیہ 11 بھائی الگ ہیں، یہ 2 الگ ہیں. تو اس بھائی کو بھی لانا، اگلے سال جب تم آؤ گے اپنا غلہ لینے کے لیے تو اس کو بھی لے کے آنا، اور اگر نہیں لاؤ گے تو پھر میں تم کو غلہ نہیں دوں گا. یہ سخت جملہ کہا. واپس گئے یہ لوگ، اپنے ابا سے کہا کہ اس کو بھی لے جانا ضروری ہے. اس کا نام بنیامین تھا، بنیامین کو بھی لے جانا ضروری ہے. کہنے کہ میں اس کو تو نہیں بھیجتا، ایک کو تو میں نے گنوا دیا ہے، اب دوسرے کو بھی گنواؤں گا کیا. کہنے کہ ابا جان کیسی بات کر رہے ہیں، ہم سارے کے سارے ہیں. اور جناب یہ دیکھو، اب غلہ کھولا تو اس کے اندر پیسے جیسے کہ ویسے موجود، جو پیسے دیے تھے. کتنا کریم اور کتنا شریف آدمی ہے کہ اس نے پیسے بھی واپس کر دیے، غلہ بھی دیا، اور یہ کہا کہ بھائی کو بھی لانا، اور یہ کہا کہ اگر بھائی کو لاؤ گے تو میں غلہ اور دوں گا تم کو. یہ پتہ نہیں اس نے یہ بات کیوں کہی ہے، مگر یہ بات تو کہی ہے اس نے. بہرحال پھسلا کے انہوں نے پھر والد صاحب کو مٹھار کے اپنے بھائی کو ساتھ کر لیا. دوسرے سال میں جب یہ آئے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یوسف علیہ السلام کے بھائی،
تو وہ جو بنیامین ہے اس کے ساتھ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خلوت کی, تھوڑی سی دیر اس کو الگ بلا لیا اور بلا کے بتا دیا کہ کہانی یہ ہے کہ میں بھائی ہوں تیرا یوسف, اور یہ اپنے بھائی ہیں, اور یہ میرے ساتھ ہوا ہے, اور میں تیرے ساتھ ایک تدبیر کرنے والا ہوں تاکہ تجھے اپنے پاس میں روک لوں, تو برا مت ماننا. اور اس کو سمجھا دیا. جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا. کس کے؟ بنیامین کے سامان میں. تھوڑی دور جانے کے بعد میں اپنا آدمی دوڑا دیا, کہنے کہ تم لوگ تو چور ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کیا چوری کی, ہم آپ کو چور لگ رہے ہیں, ہم نبی کی اولاد ہیں, کوئی معمولی بات ہے. بس انہوں نے پلٹ کے الٹا بحث کرنی شروع کر دی, اور ہم چور وور نہیں ہیں. کہنے لگے اگر تمہارے پاس ہمارے بادشاہ کا پیالہ مل جائے تو تمہارے پاس کیا سزا ہے؟ تو بولے جس کے پاس سے نکلے گا وہی اسی کو لے لو تم, یہی سزا ہے ہمارے پاس. وہ آدمی کو تم پکڑ لو, اس کو رکھ لو. 1 سال اس کو غلام بنا کے رکھ دیا جاتا تھا جس کے پاس چوری کا مال نکلا. دوسرے بھائیوں کا سامان دیکھتے رہے دیکھا ہم کہہ نہیں رہتے ہم لوگ نہیں چرا رہے, ہم کہہ نہیں رہتے ہم نہیں چرا رہے, یہی کہہ رہے تھے. اور آخر میں جب بنیامین کا سامان کھولا تو اس میں پیالہ, کہیں گے یہ تو تم کہہ رہے تھے نا نہیں چرا ہے, یہ دیکھو. اور بادشاہ کا قیمتی پیالہ جو ہے نا اس نے چرا لیا ہے. کس قدر بری بات ہے, یہ ہے وہ ہے. اس کو بھی معلوم ہے بنیامین کو کہ یہ کہانی میرے ساتھ ہو رہی ہے, بلکہ وہ بھی نہیں بول رہا چونکہ یوسف علیہ السلام نے اس کو سمجھا دیا تھا. اب جناب والا جب انہوں نے دیکھا کہ بنیامین نے چرایا ہے تو کہنے لگے اس کا ایک بھائی تھا مر گیا بولے, وہ بھی چور تھا, اس نے بھی چرایا تھا. اور یہ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے سامنے کہہ رہے ہیں. فاصر رہا یوسف فی نفسہ, اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یوسف نے دبا لیا اس کو اپنے سینے میں. ظاہر ہے کہ کتنا ان کو آیا ہوگا غصہ, ناگواری ہوئی ہوگی کہ میں نے کب چرایا, میرے پہ کیوں الزام دے رہا ہے یہ لوگ. کہنے لگے بہت فاصر رہا یوسف فی نفسہ ولم یبدہ لہم. کتنا صبر کرنا پڑتا ہے, کتنا جھیلنا پڑتا ہے, کتنا برداشت کرنا پڑتا ہے فیملی والوں کے ساتھ. جتنا آپ زیادہ سلوک کرتے ہیں فیملی والوں کے ساتھ, تجربہ یہ ہوتا ہے کہ فیملی اسی بندے کو اتنا زیادہ ستاتی ہے. دسیوں لوگوں کا میں نے تجربہ سنا ہے, مشاہدہ دیکھا ہے کہ جو آدمی اپنے خاندان والوں کے ساتھ, اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ جتنا زیادہ سلوک کرنے جاتا ہے اسی بیچارے کو اتنا زیادہ بھگتنا پڑتا ہے, لوگ اتنا اذیت پہنچاتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے بہرحال ان کو روک لیا بنیامین کو. اب وہ والد صاحب کے پاس چلے گئے, وہاں رونا پلانا شروع کیا کہ بھائی جو حقیقت تھی وہ ہم نے آپ کو سامنے بیان کر دی ہے, ہم تو جھوٹ نہیں بول رہے ہیں اس معاملے میں, چاہے آپ سچا مانیں چاہے جھوٹا مانیں, اس نے چوری کی, بادشاہ نے پکڑ لیا. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں بھائیوں کو میرے سامنے لائے گا, نہ بنیامین مجھ سے جدا رہے گا نہ یوسف. کہنے کہ یوسف کو مر کے زمانہ ہو گیا, آپ ہمیشہ یہی کرتے رہتے ہیں. کہنے کہ نہیں, یوسف بھی آئے گا ایک دن میرے پاس اور بنیامین بھی آئے گا, تم تلاش کرو جا کے. خیر پھر تیسرے سال جب یہ لوگ سامان لے کے پہنچے, سامان لینے کے لیے, غلہ لینے کے لیے, چونکہ 7 سال کا قید تھا, وہ غلہ لینے کے لیے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ہمارے باپ بوڑھے ہیں اور یہ اس کی جدائی کے اندر بہت زیادہ غمگین ہو رہے ہیں, اور یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہم ہدیہ لے کر آئے ہیں آپ کے پاس, ہمارے پاس پیسے بھی زیادہ نہیں ہیں, آپ ہمارے ساتھ کرم فرما دیجئے. ویسے تو ہم تو اس قابل نہیں ہیں ہمارے بھائی کے چرانے کے بعد کہ آپ سے ہم غلہ بھی مانگے, لیکن آپ کرم کر دیجئے ہم پر کہ ہم کو غلہ دیجئے, ورنہ بھوک مری ہو جائے گی ہمارے گھر میں. اور پھر یہ کہ ہم اتنے پیسے بھی نہیں دے سکتے, یہ تھوڑے سے پیسے ہی ہمارے پاس ہیں, ہمارے والد صاحب نے دیے ہیں, لہذا یہی لے لیجئے آپ. تب یوسف علیہ السلام کا دل بھر گیا اور پلاننگ بھی ان کی پوری ہو گئی. تو انہوں نے پوچھا کہ یوسف کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یوسف کو جانتے ہو تم لوگ؟ کون یوسف ہے, یوسف بھائی ہے نہیں ہے, کبھی بادشاہ کے سامنے ذکر ہی نہیں آیا تھا. مگر انہوں نے پوچھا کہ یوسف کو جانتے ہو تم لوگ, یوسف کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو جب وہ 10-11 بھائیوں نے جو ہے نا ان کو کھورنا شروع کر دیا اور کہنے لگے انت یوسف, لگتا یہ ہے کہ آپ خود ہی یوسف ہوں گے, کیونکہ یوسف کی کہانی یا اللہ کو معلوم ہے یا ہمارے کو معلوم ہے, یا پھر یوسف کو ہی معلوم ہے اور اس کے ابا کو بھی نہیں معلوم ہے, اماں کو بھی نہیں معلوم ہے, تو کسی اور کو کہاں سے معلوم ہو سکتی. تب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں میں یوسف ہوں. قال انا یوسف وہذا اخی. اور پھر اس کے بعد میں انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ پاک نے صبر کرنے پر, تقوی اختیار کرنے پر کیسا بدلہ دیا ہے. تم نے مجھے کنویں میں ڈالا, میں نے وہاں صبر کیا, وہاں عزیز مصر کے پاس جیل خانے میں مجھے بھگتنا پڑا, وہاں میں نے صبر کیا. عزیز مصر نے اپنی طرف مجھے متوجہ کیا, میں نے تقوی کیا. اصل یہ ہے دنیا میں کہ تقوی اور صبر یہ 2 صفتیں انسان کے پاس چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ انجام اس کا ہمیشہ اچھا کرے گا. وقتی طور پر جو ہے نا کوئی تکلیفیں آ جاتی ہیں, پریشانی آئیں گی, لیکن حقیقی کامیابی جو ہے اللہ کی رضا کے ساتھ میں وہ صبر پر اور تقوی پر آتی ہے. اب یہ بھائیوں نے تو بہت ہی پانی ہو گئے وہ شرمندگی کی وجہ سے. انہوں نے معافی کی درخواست کی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم, میں کوئی تم لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا, میں معاف کرتا ہوں. بس یہ شیطان تھا جو تمہارے درمیان میں آ گیا تھا, جاؤ ابا کو لے کر آؤ. چنانچہ والد صاحب نابینا ہو گئے تھے روتے روتے. تو یعقوب علیہ السلام کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا
کہ یہ کرتا ان پہ ڈالو ان کی بینائی واپس آ جائے گی. عجیب معجزے ہوتے تھے پیغمبروں کے. پیغمبروں کے معجزوں کے ساتھ میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں چلتی. ٹیکنالوجی کبھی جا نہیں سکتی وہاں تک کتنی بھی ترقی کر لے. اب آپ دیکھیے 15 پارہ شروع ہوا نا جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا بیان ہے. معراج ایک ایسا واقعہ ہوا سرکار کے ساتھ میں کہ کون سی ٹیکنالوجی سے آپ یہ کام کر سکیں گے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آسمانوں پر ایک آدمی بنفس نفیس جائے اور آئے, سارا مشاہدہ کرے اور تھوڑے سے وقت میں سارا کا سارا ہو جائے. حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ میں جو معجزہ ہوا, پہاڑ میں سے اونٹنی نکل آئی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پہاڑ پھٹے, اس میں سے زندہ اونٹ نکلے, اور اونٹ بھی نہ نکلے, فیمیل نکلے, اور وہ آنے کے بعد میں بچہ دے, اور وہ بچہ بھی اس کے اتنا ہی ہو. انہوں نے کہا یہ تو کر نہیں سکتا یہ, لہذا اس کی پیغمبری جھوٹی ہو جائے گی. ایک چیلنج تھا. انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ میں آپ قدرت والے ہیں, آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تو قدرت والا ہوں, 1 سیکنڈ میں کر دوں گا, لیکن اگر نہیں مانیں گے تو عذاب آ جائے گا اس کے باوجود, کیونکہ نہیں ماننے والے کو تو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے. تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کرنے پر اونٹ نکلا پہاڑ کے اندر سے, پتھر پھٹا اور اس میں سے اونٹ نکلا, اونٹنی نکلی اور اس نے بچہ دیا. عجیب معاملہ تھا. تو یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے اصل میں. کہیں یہ ٹیکنالوجی سب فیل ہو جاتی ہے یہاں پہ جا کے. صالح علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ویسا ہوا کہ عصا ڈال دیتے تھے وہ اژدہا ہو جاتا تھا, ہاتھ کو بغل میں لے جاتے تھے وہ سفید روشن ہو جاتا تھا. کھانا اتر گیا آسمان سے, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانا اتر گیا, باضابطہ بنی بنائی ڈشز اتر گئی, کچن نہیں کچھ نہیں, مگر یہ کہ صاحب فرائی بھی ہے اس میں, یہ بھی ہے اس میں, وہ بھی ہے, سارا وہاں سے آ گیا, پورا کا پورا دسترخوان بچ گیا تھا. ایسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے کرتے میں یہ معجزہ ہو گیا کہ تم باپ پہ ڈال دو, باپ کی بینائی واپس آ جائے گی. چنانچہ یوسف علیہ السلام کا کرتا لے جا کے یعقوب علیہ السلام پر جیسے ہی ڈالا گیا تو ان کی بینائی واپس آ گئی. پھر وہ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے پورے خاندان کے ساتھ. اور سجدہ تعظیمی جو ہے ان کی شریعت میں جائز تھا. سجدہ 2 قسم کا ہوتا ہے, کہ عبادت والا اور ایک عزت کرنے کے لیے خالی. تو عزت کرنے کے لیے اس زمانے میں سجدہ جائز تھا. اسلام میں عزت کرنے کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس وقت جائز تھا. تو یہ سارے کے سارے 11 بھائی یہ جو ہے نا سجدے میں گر گئے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچ کر. وہ خواب تھا جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دیکھا تھا, جس کے بارے میں والد نے کہا تھا کہ بتانا مت ان کو. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ بتا دیا کہ جن لوگوں نے تدبیر کی, مکاری کی اور نقصان پہنچایا کسی کو, آخر ان کو ہی ذلیل ہو کے آنا پڑا. اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ پورے قحط سالی کا نظام اور مجبور ہونا ان کا یوسف علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے, وہ ان کی غلطی کی وجہ سے پیش آیا. انہوں نے اپنے بھائی کو جو نقصان پہنچایا تھا اس سے غیبی نظام چلتا ہے. انسان مسلمانوں کو خاص طور پر جب نقصان پہنچایا جاتا ہے اس سے غیبی نظام چلتا ہے, دنیا کا نظام تباہ برباد ہو جاتا ہے. اب یہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں, خون بہا رہے ہیں, سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا کچھ وبال نہیں ہوتا. بڑے عجیب و غریب, خود یہ وبال میں شامل ہے اور پھر اس کے وبال مزید ہوا کرتے ہیں. ایک مسلمان کے خلاف جو چال چلی جاتی ہے تو وہ رائے گا نہیں جاتی ہے. یوسف علیہ السلام کے خلاف کی جانے والی چال پر پوری قحط کا سارا نظام جو 14 سال تک گھیر لیا, 14 سال اچھے آئے, 14 سال قحط کے, 7 سال اچھے آئے اور 7 سال قحط کے جو آئے وہ اسی واقعے کی وجہ سے ان کو مجبور کیا گیا. تو یہ بتایا گیا کہ جب کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو وقتی طور پر چل جاتی ہے, بعد میں پھنس جاتا ہے. جیسے وہ بھائی پھنس گئے, اور وقتی طور پر آدمی دین پر جمنے والا پریشان ہوتا ہے, بعد میں وہ نجات پاتا ہے. جیسے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نجات پا گئے. اور وقتی طور پر آدمی بے عزت ہوتا ہے لیکن انجام کے اعتبار سے پھر اللہ پاک اس کو عزت عطا فرماتے ہیں. اور یہ تو دنیا میں صرف نمونے کے طور پر دکھایا جاتا ہے, ورنہ حقیقی کامیابی جو ہے وہ مرنے کے بعد ملنے والی ہے, حقیقی نجات جو ہے وہ مرنے کے بعد ہے, حقیقی عزت جو ہے وہ مرنے کے بعد ہے. اس لیے اس دنیا میں انجام کے اعتبار سے کچھ بھی نظر آئے, ہمیں دین پر جمنے کی فکر کرنی چاہیے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق آدمی رہے. انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی اللہ پاک کی قدم قدم پر مدد ہوگی اور تائید غیبی رہے گی, اور آخرت میں نجات ہو جائے گی. اب تعالی شان ہم سب کو عمل کی توفیق. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ دین کی فہم ہمیں نصیب فرما دیجیے, قرآن اور حدیث کی فہم ہمیں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ دین پر چلنے کا شوق پیدا فرما دیجیے. اے اللہ کسی کو نقصان پہنچانے سے, دھوکہ دینے سے, تہمت لگانے سے, غیبت کرنے سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرمائیے.
حقوق العباد کو صحیح طور پر ادا کرنے والا بنا دیجیے، آپ کے حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنے والا بنا دیجیے۔ ہمارے رمضان کو قبول فرمائیے، روزوں کو بھی قبول فرمائیے، تراویح کو بھی قبول فرمائیے۔ اے اللہ جو بھائی روزے داروں کو کھانا کھلا رہے ہیں، افطار کرا رہے ہیں، اس کو بھی قبول فرمائیے، ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، روزی میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو صدقات اور خیرات نیک کاموں میں ہم لوگ حصے کے طور پر یا اللہ شامل ہو رہے ہیں، اداروں کے تعاون میں، مسجدوں کے تعاون میں، یا اللہ ان سب کو قبول فرمائیے، ہماری تلاوت کو قبول فرمائیے، ذکر کو قبول فرمائیے، استغفار کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ اس کی راتوں کو بھی نورانی بنا دیجیے، ان کے دن کو بھی نورانی بنا دیجیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ پورے عالم میں مسلمانوں کے ساتھ جو عجیب و غریب حالات اس وقت چل رہے ہیں، اے اللہ بس آپ ہی کے فضل سے صحیح ہو سکتا ہے، کرم فرما دیجیے، رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت فرمائیے، مالوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ خون مسلم کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ خون مسلم کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ عزت کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ خوف کو امن سے بدل دیجیے، اے اللہ پریشان حالیوں کو سکون سے، عافیت سے بدل دیجیے۔ کرم کا، رحم کا معاملہ فرما کر امن عام کا فیصلہ فرمائیے، ہدایت عامہ کا فیصلہ فرما دیجیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔